میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرین ہے، اسمع صلاة اہل محبتی واعرفهم وتعرض علی صلاة غیرہم عرضا، یعنی اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کی شان کے کیا کہنے کہ دنیا کے کونے کونے سے اگر کوئی درود شریف پڑھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا درود پاک پڑھنا، جو محبت سے پڑھے تو اس کا درود پاک پڑھنا خود سنتے ہیں اور انہیں پہچانتے بھی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، یعنی میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت، قوت بصارت بے مثال اور معجزانہ شان رکھتی تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور و نزدیک کی آوازوں کو یکساں طور پر سن لیا کرتے تھے۔ یکساں طور پر یعنی ایک ہی طرح سے، یعنی دور کی آواز بھی ایک طرح سے سنتے تھے اور قریب کی آواز بھی ایک ہی طرح سے سنتے تھے۔ سید اعلیٰ حضرت نے خوب لکھا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شوق و محبت کے ساتھ درود و پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ کم از کم جو ہے وہ روزانہ 313 مرتبہ
کہ جب بدر میں جو مسلمان تھے ان کی تعداد کے مطابق تو ہمیں درود پاک ضرور پڑھ لینا چاہیے 313 مرتبہ، کہ 300 کے عدد کو جو ہے وہ علماء نے کثرت کا عدد شمار فرمایا ہے، یعنی جو بھی کوئی 300 بار درود شریف پڑھے گا تو اس کو وہ فضائل حاصل ہوں گے، اس کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ تو 313 بار پڑھیں گے تو وہی اپنے نسبت یاد آ جائے گی جنگ بدر والی۔ آئیے بیان سے پہلے جو وہ نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، اور تھکنے کی صورت میں جو وہ نارمل۔ اور جو اسلامی بھائی کرسیوں پر بیٹھے ہیں تو وہ تو جس طرح بیٹھے ویسے ہی رہیں، چونکہ وہ اگر بغیر ٹیک لگائے بیٹھنے کی اگر کوشش کریں گے تو وہ آزمائش ہو جائے گی، کہ چونکہ وہ کرسی کی پشت بالکل قریب ہوتی ہے نا، تو وہ یوں بیٹھیں گے تو تکلف ہوگا، اور پھر اسی تکلف میں رہیں گے اور سننے میں ان کو آزمائش ہوگی، توجہ بٹے گی نا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمت الحق کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور مزید کرم بالائے کرم یہ کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت عالمیان عطا فرمایا، ہمیں کلمہ گو بنایا، ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والا بنایا، ہمیں تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا بنایا، کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان مفصل ہے۔ اور ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اس مالک عز و جل کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس رب عز و جل نے جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، دنیاوی طور پہ دیکھیں تو ہمیں کھانا پینا لباس یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی، اس کا کرم بالائے کرم ہے۔ تو وہیں اس نے ہمیں مقدس ایام بھی عطا فرمائے، ہمیں مقدس مہینے بھی عطا فرمائے۔ تو ان ایام میں، ان مہینوں میں ایک پیارا پیارا مہینہ ہمیں بصورت رمضان المبارک عطا فرمایا۔ مرحبا 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 مرحبا۔ اور اس ماہ مبارک کے فیضان کے کیا کہنے کہ اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور عرش اٹھانے والے فرشتے
روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اس رب عز و جل کا، اس مالک کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یہ جو ماہ رمضان ہے کہ پورے 30 دن یا 29 دن پورا ماہ یہ صرف امت محمدی کو ملا ہے، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، یہ ان کی رحمت۔ اور اس میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کے بھی بے شمار فضائل ہیں، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ روزہ جو ہے وہ عبادت کا دروازہ ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ کہ یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یعنی اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ سبحان اللہ، اس ماہ مبارک کی کیا شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔
شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب و دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بلا اس کا عرض کر دوں کہ ایک تو ہوتا ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ۔ تو یہ بعض اوقات روایتوں میں آتا ہے نا، ہم فضائل سنتے ہیں کہ بھائی جس نے فلاں کام کیا تو اس کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، جس نے یہ کام کیا تو اس کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا جو نا گناہ صغیرہ کے بارے میں آتا ہے۔ البتہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ فرض ہے، اور گناہ صغیرہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اگر بات تقاضۂ بشریت اگر گناہ صغیرہ بھی ہو جائے تو اس سے بھی فوری توبہ کر لینی چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہم فلاں کام کر سکیں گے یا نہیں اور موت آ جائے، کیونکہ موت ہر ایک کو آنی ہے موت، اور موت کا وقت مقرر ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کب آنی ہے، کب آئے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ یہاں سے ہم نکل پائیں گے یا نہیں، ہم نہیں جانتے کہ اپنے گھروں کو پہنچ پائیں گے یا نہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اگلا سانس ہم لے سکیں گے یا نہیں۔ بس جس کا دانا پانی پورا ہوا، جس کے سانس پورے ہوئے، اب موت ہے، اب بس ختم، جو اس کے مقدر میں جتنا تھا وہ ہو رہا۔ آپ نے اسپتالوں میں دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ڈرپ لگی ہوئی ہوتی ہے، اب جب بندہ ایکسپائر ہوتا ہے اسے ڈرپ روک دی جاتی ہے، لیکن اس کے جسم میں اس پانی کے اتنے قطرے جانے تھے، بس اب ختم، جتنے قطرے لکھے ہوئے تھے وہ چلے گئے، اب ختم۔ تو موت تو آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان سے ملائے صحت اور عافیت کے ساتھ۔ بلکہ رجب شریف میں اور شعبان میں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ عز و جل رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اچھا اب یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو ہم جنازہ دیتے ہیں نا، اب اگر اس میں کندھے پر اٹھا کے میت کو جس نے کندھا دیا اور 40 قدم چلا، 10 قدم رائٹ لیفٹ، 10 پیچھے کے اور 10 پیچھے کے لیفٹ رائٹ، تو اس کے بھی جو نا 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو میت کو دیکھیں کندھا دینے کی کتنی فضیلت ہے۔ تو جب بھی اگر کبھی موقع ملے تو میت کو کندھا بھی دینا چاہیے، جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، نماز کیا کہتے ہیں وہ غسل میں بھی، تو ظاہر غسل میں تو پردہ ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہو وہی دیکھے، اور باقی ہے کہ وہ تدفین میں بھی شرکت کرنی چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جس طرح آج اس کا جنازہ ہوا ہے کل میرا بھی ہوگا۔
بلکہ اس کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ جنازہ ہو گیا، اپنا کیا پتا کہ جنازہ ہو سکتا ہے یا نہیں، کہ بعض اوقات جہاز تباہ ہو جاتا ہے، لاش کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، بعض اوقات درندہ کھا جاتا ہے، شیر کھا جاتا ہے، لاش کا پتہ ہی نہیں، بعض اوقات دریا میں مچھلی کھا جاتی ہے، بندہ ڈوبا اور مچھلی نے نکل لیا، مگرمچھ ہوتا ہے یہ جھیل وغیرہ میں، تو ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ خوش نصیبی کے ساتھ جنازہ ہو گیا، مگر یہ یاد رکھے کہ اگر کوئی شیر کے پیٹ میں ہے تو وہیں اس کے ساتھ برزخ کا معاملہ ہوگا، اگر کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہے تو اس کے ساتھ برزخ کا معاملہ، جو سوال جوابات ہیں نکیرین والے، وہ وہیں ہوں گے، اور وہیں عذاب اور جزا کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بس آخری روایت عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ یعنی کیسا وہ مبارک مہینہ ہے، کیسا پیارا مہینہ ہے، کیسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے جتنے فضائل بیان کیے جائے کم ہیں، اور وقت بھی اس کے لیے بہت درکار، اگر کچھ فضائل بھی بیان کیے جائیں تو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان قریب وہ مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی آمد تک ہمیں زندہ رکھے، اللہ ہمیں اس مہینے تک پہنچائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان کا جتنا ہو سکے ادب و احترام کیا جائے، جتنا ہو سکے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے، اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ یاد رہے کہ جہاں رمضان کے اتنے فضائل ہیں تو وہیں اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک کی اگر بے حرمتی کرتا ہے، اس ماہ مبارک کے ادب و احترام سے اگر وہ قاصر رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے نقصان بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی خوب سے خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس ماہ مبارک میں ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے بچائے۔ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برد نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اس سے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ جہاں ہمیں اس ماہ مبارک میں نیکیاں کرنی ہے، کہ چونکہ اس میں نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو وہیں اس ماہ مبارک میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کا خوب سے خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس ماہ رمضان میں بھی گناہوں سے بچائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے زندگی بھر ہمیں صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو
کرم بہر خاک